الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں موجود تمام صحافی حضرات اور میرے دوستوں السلام علیکم۔ آج پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس کراچی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس پریس کانفرنس جو کال کی ہے ہم نے، اس کو گزارش کریں گے کہ تمام میڈیا اس کو پازیٹیو اور جس نیریٹو کے تحت ہم کر رہے ہیں اس کے تحت اس کو ضرور نشر کریں، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ پیپلز پارٹی جو گزشتہ 13 سال کے سے زائد عرصے سے اس صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے، اور یہ شاہانہ حکمرانی، یہ وڈیرانہ سوچ، یہ جاگیرداری نظام جس طرح سے اس سندھ پر مسلط کر کے اس سندھ کے رہنے والے شہریوں تمام قومیتوں کے اوپر جبر کی داستان لکھ رہی ہے، اور اگر اس جبر اور ظلم کی داستان کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کرے، کوئی حق اور سچ کی بات کرے، کوئی سیدھا اور سچا راستہ بتانے کی کوشش کرے، تو یہ پیپلز پارٹی کے حکمران جو انگریزوں کے دور میں بھی ان کے آباء و اجداد سر کے خطابات سے نوازے گئے، کیونکہ وہ انگریزوں کے غلام، انگریزوں کے مخبر اور انگریزوں کے طرز حکمرانی کے تحت ہی اس سندھ کی جاگیرداری کے حقدار بن بیٹھے تھے، اور اسی سوچ کو، اسی جینیٹک ماحول کو لے کر گزشتہ 50 دہائیوں سے زیادہ کے عرصے پر جب پیپلز پارٹی قائم ہوئی تو وہی سوچ مسلط کر دی پوری قوم پر، جس کا نتیجہ اس ملک کو دو لخت کرنے پر ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ مزید اس آمرانہ سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس صوبے، اس شہر میں قومیتوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ آج تک جاری ہے۔ اگر ان کے بانی، پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو سے اگر شروع کر لیں تو پاکستان میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا خطاب ہے ان کے پاس، اور اسی خطاب کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اس ملک کے 2 حصے کر دیے، جہاں انہوں نے فرما دیا بنگالی بھائیوں سے کہ تم ادھر اور ہم ادھر۔ 73 میں اسی سندھ کے اندر اردو جو قومی زبان آئین کے تحت ہے، اسی آئین کو تیو بالا کر کے اسی زبان کے خلاف ایک درخواست، ایک ریکوزیشن پاس کرا لی جاتی ہے اسمبلی سے۔ کوٹا سسٹم جو 10 سال کے لیے اس سندھ میں نافذ کیا، وہ آج تک تا حیات اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ جب پیپلز پارٹی کو اس سندھ میں حکمرانی ملی یا وفاق میں حکمرانی ملی، انہوں نے اس شہر اور اس صوبے، اس ملک کے درمیان تفریق ڈالی۔ ان کے تمام لیڈران کی اگر تقاریر کو دوبارہ سے سنا اور پڑھا جائے تو پنجاب میں جا کر جب وفاق کی نمائندگی اسلام آباد میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو پنجاب میں جا کر ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، سندھ میں بیانیہ کچھ اور بناتے ہیں، کے پی اور بلوچستان کا بیانی تبدیل کر دیتے ہیں۔ حکمرانہ سوچ
کوئی بری چیز شاید نہ ہو، لیکن جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سوچ جو مسلط کر دی ہے پیپلز پارٹی نے اس پورے صوبے کے اندر، اس سے پورے سندھ کا نقصان ہوا ہے اور بلا تفریق نقصان ہوا ہے۔ اگر ان کی تمام جو غلطیاں ہیں، اگر اس کو کوئی سندھ کا شہری یا پاکستان کا شہری یا اس شہر میں رہنے والا اگر اس کو عوام کے سامنے اس کا پردہ چاک کرتا ہے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور تکلیف بھی اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ان کے غیر مہذب ہونے کا یہ ثبوت خود پیش کر دیتے ہیں میڈیا کے سامنے، اور اس غیر مہذب اور غیر شائستہ گفتگو کو یہ خود آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان کا درجہ کس حد تک گرا ہوا ہے، ان کا لیول کس حد تک نیچے ہے، ان کی سوچ، ان کی سمجھ ریسٹرکٹڈ ہے، کیونکہ یہ سوچ اپنے آقاؤں کی بوتل کے ڈھکن کھولنے سے شروع ہوتی ہے، ان کو ٹیشو پیپر پکڑانے سے شروع ہوتی ہے، ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کی خدمت کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ عوام کے لیے نہ تو پینے کا پانی مہیا کر سکتے ہیں، نہ ان کے گھر کا کچرا اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ان کو صحت دے سکتے ہیں، نہ ان کو نوکری دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آقاؤں کے لیے ڈرنکنگ پیور منرل واٹر کی بوتل کے ڈھکن کھول کر ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کی غلامانہ سوچ، جس کو اس طور پر یہ مسلط کر رہے ہیں عوام پر کہ وہ تمام سندھ کے شہری بھی ان کے آقاؤں کے غلام بن جائیں۔ اس سوچ کو اجاگر کرنے کا بیڑا پاک سرزمین پارٹی نے اپنے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں اٹھایا ہوا ہے، اور گزشتہ تقریباً 6 برسوں سے ہم پیپلز پارٹی کے ظلم اور اس کے جبر کی داستانوں کا تمام پردہ فاش کر رہے ہیں۔ یہ جو کل ایک صاحب، شاید صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، جس نے ایک پریس کانفرنس میں غیر مہذب طریقے سے مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے الفاظ استعمال کیے، میں اس کو یہ یاد دلا دوں کہ وہ جو چیزیں بھول گیا، شارٹ میموری لگتی ہے تمہاری مجھے، تم شارٹ میموری کے انسان ہو، تمہیں اپنا علاج کرانا چاہیے۔ حیدرآباد میں ہے ہاسپٹل جہاں سے تم آئے تھے، وہیں جاؤ، واپس علاج کرواؤ اپنا، تو تمہیں سب یاد آ جائے گا کہ جس وقت تم یو سی کے چیئرمین تھے اس وقت مصطفیٰ کمال اس شہر کے ناظم اعلیٰ تھے، تم ایک یو سی کے ناظم تھے اور مصطفیٰ کمال اس شہر کے ناظم اعلیٰ تھے، اور بلا تفریق رنگ، نسل اور سیاست کے وہ اس شہر کی خدمت کر رہے تھے۔ تو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ تم اور تمہاری فیملی، جس میں تمہارا بھائی جو ابھی کچھ عرصے کی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، منشیات کے کیس میں پکڑا گیا تھا۔ وزن چیک کرو، اپنا وزن چیک کرو، اس منشیات سے تو زیادہ وزن نہیں ہے، جتنی منشیات پکڑی گئی تھی وہ شاید زیادہ وزنی تھی، تمہارا اپنا وزن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تم مصطفیٰ کمال کے بارے میں بات کر سکو۔ پھر مزید بھی اور کچھ ان کے ایسے حاکمرانہ اور اپنے آقاؤں کے غلامانہ اور شہریوں پر آقا کی حیثیت سے سوچ رکھنے والے وزراء نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو اس صوبے میں، اس شہر میں اسٹیک رکھتی ہیں۔ پتہ نہیں ان کو شاید ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایک آزاد ریاست ہے اور اس میں ہر شہری کو اس کے حقوق حاصل ہیں۔ اگر وہ اسمبلی میں اس کی نمائندگی نہ ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی بھی قانون جو آئین سے متصادم ہو، جو آئین کی خلاف ورزی ہو، اس کو مسلط کر دو گے، اور اگر کوئی اس کے اوپر آواز بنے، تمہاری کرپشن کی داستانوں کو عوام تک پہنچائے، تو تم اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے لیے میڈیا بلاؤ اور بات کرنا شروع کر دو۔ پھر تم یہ بھی نہ چاہو کہ اگر کوئی سچ بات لوگوں کو بتا رہا ہے تو وہ بھی نہ بتا نہ پائے۔ جماعت اسلامی اگر ایک ممبر صوبائی اسمبلی کے ساتھ اس شہر، اس صوبے کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، تو وہ تمہارے پورے سسٹم کے اوپر بھاری ہے۔ اس کا ایک ایم پی اے، اس جماعت سے ایک ایم پی اے اگر بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بن گیا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ پی ایس پی جو اگر اس وقت اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ عوام کی آواز نہیں بن سکتی، یا تم حکمران ہو بھائی، تمہیں کم از کم یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت اور ریاست میں فرق کیا ہے۔ میں ریاست کا شہری ہوں، میرے پاس یہ حق ہے کہ میں اپنی ریاست میں جس کو میرے آباء و اجداد نے منتخب کیا، جس کو میرے آباء و اجداد نے ووٹ دیا 1946 میں، جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنا سب کچھ لٹا کر اس ملک، اس صوبے، اس شہر کے اندر بسے آ کر، اور اس ملک کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا، مجھے بتاؤ گے کہ تم کرپشن کس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرتے ہو یا چھپا لیتے ہو اس کو؟ ہمیں سب پتہ ہے، ہم اس کا پردہ چاک کریں گے، اور ہم بحیثیت شہری، بحیثیت سٹیک ہولڈر، بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی، ہم تمہارے خلاف دیوار بنے رہیں گے۔ ہم ایسے ہر قانون، ہر ایسی تمہاری بات کے خلاف ڈٹ جائیں گے جس کا تم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ جیسے تم نے کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ پورے سندھ کے اندر اپنی اپوزیشن ختم کر لی ہے، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ایسے ہی کراچی اور حیدرآباد پر بھی قاصد بننا چاہتے ہو۔ لیکن یہاں تمہارے کوٹا سسٹم کے باوجود باشعور لوگ رہتے ہیں جو اپنے حقوق کو جانتے ہیں، اپنے کردار کو سمجھتے ہیں، اپنی سیاست کو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کسی بھی متعصبانہ سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایڈونچر کیا جائے گا تو اس کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی ایسے تمام حکومت سندھ کے وزراء جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کو متنبہ کرنا چاہتی ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کرپشن کے کیسز آپ کے اوپر چل رہے ہیں، قتل کے مقدمے آپ کے خلاف بنتے ہیں، اپنے ہی کارکنوں کو مارنے، ناظم جوکھیوں کو قتل کرنے کا مقدمہ آپ کے ہی ایم پی اے پہ چلتا ہے، رباب کی فیملی کو قتل کرنے کا مقدمہ آپ کے ہی لوگوں پر قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ آپ کے ایم این اے، ایم پی اے جو جن علاقوں سے منتخب ہوتے ہیں وہاں کی غریب ہاریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے میں بھی ملوث ہیں، جن کے کیسز مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بائسڈ ہو رہی ہے۔ وہ غریب ہاری اگر نواب شاہ روڈ کو بند کرتے ہیں تو ان کو پوچھنے کے لیے تمہارے وزراء نہیں جاتے وہاں پر، وہاں ایڈمنسٹریشن کو مداخلت کر کے ان کو سمجھا بجھا کر اور ان کی جو ہے داد رسی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تمہارا طرز حکمرانی ہے، اور پھر تم بات کرتے ہو مصطفیٰ کمال پر۔ روزانہ 1 بجے سے 1:30 بجے جو ہے وہ تمہاری پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور آ کر عوام کو ایک نیا چورن دینے کی کوشش کرتے ہو کہ جی سندھ حکومت پچھلے 13 سالوں سے یہ کام کر رہی ہے۔ 2300 ارب روپے تم نے تعلیم پر 10 سالوں میں 12 سالوں میں خرچ کیے، جو کاغذوں میں خرچ کیے گئے تھے صرف۔ کیا سندھ کے اسکول اس وقت بہت اچھی حالت میں ہیں؟ نہیں۔
کراچی میں یہ 4000 سے زیادہ اسکول بند کر دیے. ابھی آپ نے پچھلے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 11000 اسکولوں کے لسٹ آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جو گھوسٹ اسکول ڈکلیئر ہوئے. کیا کیا تھا اتنے عرصے کے اندر؟ 14 سال 12 سال تک اس کے جتنے بھی امپلائیز تھے ان کی تنخواہیں لیتے رہے, ان کے در و دیوار کا کرایہ لیتے رہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے یونیفارم کے پیسے کھاتے رہے, 30,000 روپے 29,000 روپے کی انہی اسکولوں میں بینچز بیچتے رہے. یہ ہے تمہارا کردار سعید غنی. تم بات کرو گے مصطفیٰ کمال کے لیے, شرم آنی چاہیے تمہیں. اپنے خول سے باہر نکلو, یہاں کے لوگوں کو پہچانو. یہ رعایا نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے, بادشاہانہ طرز حکومت نہیں چلے گا یہاں پر. یہاں اگر کسی شہری کو کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس کے مداوع کرنے کے لیے وہ تم سے بات کرے گا, اس کی بات تمہیں سننی پڑے گی, اس کی بات سن کر اس کے مسائل کا حل کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو یہ شہری سڑک پر آئیں گے, مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں سڑک پر آئیں گے اور تم سے یہ حق لے کر دکھائیں گے. نہیں سنو تم ہماری بات. ہم آج آئینی طور پر یہ بات کر رہے ہیں, ہم آج پرامن طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بلدیاتی کالے قانون کو فی الفور واپس لے لیا جائے. کوئی اس کے اندر مسئلے مسائل نہیں ہے. کون سا انا کا مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہوتا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلدیاتی حکومت یا بلدیاتی الیکشن جب کبھی بھی کرائے جائیں گے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اس لیے وہ ابھی سے پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ تمام میئرز جو بھی منتخب ہوں پورے سندھ کے اندر, بالخصوص کراچی اور حیدرآباد میں, ان سے وہ اختیار پہلے ہی لے لیا جائے, تاکہ جب پیپلز پارٹی کا کوئی یو سی کا چیئرمین, کوئی ٹاؤن کا چیئرمین, کوئی ضلع کا ناظم نہ ہو, کوئی میئر نہ ہو, تو وہ اپنے ایک لوکل باڈی منسٹر کے ذریعے وہ حکومت چلا سکیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے شہر کے اندر جو بلند و بانگ دعوے کیے ہیں اس کے تحت تم نے شہر کے اندر کام کر لیا ہے اور اس شہر کے لوگ اب آزادانہ سوچ اور آزادانہ طریقے سے ووٹ دینے کا اختیار حاصل کر چکے ہیں, تو لے لو یہ قانون واپس. ایمپاور کرو میئرز کو, ایمپاور کرو یو سی کے چیئرمین کو اور کانسلر کو, اس کو اختیارات دو جو آئین میں لکھے میں آرٹیکل 140A میں جو لکھا ہوا ہے وہ کرو کام, وہ اختیارات دے دو ان کو, تاکہ ایک میری گلی کا مسئلہ میری گلی کا کاؤنسلر حل کر سکے. مجھے جا کے تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک نہ دینی پڑے کہ میرے گھر میں کچرا نہیں اٹھایا جا رہا, میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا, میرے گھر میں سیوریج کا پانی باہر نہیں جا رہا. کیوں میں جاؤں گا سندھ سیکریٹریٹ میں جا کے ایک منسٹر سے ریکویسٹ کروں جا کے؟ میں کیوں نہیں جا کے اپنے یو سی کے چیئرمین کا جو ہے وہ گریبان پکڑ لوں جا کے, کہ جس نے اگر میرے گلی محلے میں کام نہیں کیا, جو وہ اسی محلے کا رہائشی ہے, میں کیوں نہیں اس سے درخواست کر کے اس سے بات کر سکتا؟ کیوں نہیں امپاور کر رہے گراس روٹ لیول کے اوپر جو آئین کے اندر درج ہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ تمہاری سوچ, مصطفیٰ کمال جانتے ہیں تمہاری سوچ کیا ہے. یہ وہ پھر آ جاتی ہے وڈیرانہ, جاگیردارانہ, رئیسانہ سوچ کہ تم ان سینکڑوں کاؤنسلرز کو بے اختیار اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ ان سینکڑوں کاؤنسلرز کو اپنے برابر نہیں بٹھا سکتے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ ایک جنرل کاؤنسلر کسی ہاری کا بیٹا ہوگا, ایک اقلیتی کاؤنسلر مائنورٹی سے کوئی غریب آدمی ہوگا, ایک مزدور کاؤنسلر کوئی ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹا غریب پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوگا. تم ان کو اپنے ساتھ, اپنے یو سی چیئرمین جو تمہارے وڈیرے میں سے کوئی بنے گا اس کے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرنا چاہتے ہو. یہ ساری سوچ تمہاری وڈیرانہ فلسفی کی عکاسی کرتی ہے کہ تمہیں نیچے گراؤنڈ لیول پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. غربت کو ختم کرنے کا طریقہ غریب کو ختم کرنے سے ہی مشابہ دے دیا گیا. اس بلدیاتی نظام میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جماعتیں جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس کے اندر؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو قائم ہوئے تقریباً 150 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, 125 سال 150 سال کا عرصہ ہو چکا ہے.
اس 125 سال کے عرصے میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کراچی کی جو جائیدادیں ہیں اس شہر کے اندر، جو زمینیں ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، جو ڈسپینسریز ہیں، جو اسکولز ہیں، جن کو قبضہ کرنے جا رہے ہو، جن کو قبضہ کرنے کا پلان بنا ہے، جن کے امپلائیز کے اوپر قبضہ کرنے کا پلان بنا ہے، کون سا ایسا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ تم نے اچھا کر دیا 18ویں ترمیم کے بعد کہ جب پروونشل کنٹرول میں دے دیا گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، تو کون سا ایسا ہاسپٹل ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہاں کتے کے کانٹے کی ویکسین ملتی ہے؟ کل تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکانے میں بھی کتے کے کانٹے کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، لیکن آج کراچی میں بھی سول ہاسپٹل، جنا ہاسپٹل میں کتے کے کاٹنے کی جو ریبیز ویکسین ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حال کیا ہے۔ کورونا ویکسین آج بھی رپورٹ ہے، یہ تو جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر جو ویکسین وفاق کے ذریعے آئی وہ انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو پرووائڈ کر دی بیچنے کے لیے۔ کیا سندھ میں تمام ڈسپینسریز پر اویلیبل ہے؟ کیا کراچی اور حیدرآباد کے ہر انسان کو ویکسینیٹ کر دیا گیا؟ فری آف کاسٹ تھی، لیکن اس کو بھی بیچ دیا 8,000 10,000 12,000 روپے میں۔ اس پر تو تم کام کرتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ لوگ خاموش تماشائی بن جائیں، اور جو شہری جو اتنی سمجھ رکھتے ہیں، جو تمہارے اس پولیٹیکل سوچ سے واقف ہیں، وہ یہ بات بھی نہ کریں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، تم ان کے خلاف بات کرو، نجی محفلوں میں بات کرو، میڈیا کے سامنے بات کرو۔ یہ سوچ اب نہیں چلے گی۔ پی ایس پی کے ہوتے ہوئے تو یہ سوچ نہیں چلے گی، اور پی ایس پی ہر اس پورے صوبے کے اندر یہ بات عام کر رہی ہے۔ یہ بھی آج میں بتاتا ہوں، مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں اس صوبے کے ہر گلی کوچے شارع دکان میں جا کر مصطفیٰ کمال بھائی کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں اس چیز سے کہ سندھ کی دشمن، سندھ کو برباد کرنے والی جماعت سندھ پر حکمرانی کر رہی ہے۔ جب تک آپ سب متحد ہو کر اس پیپلز پارٹی کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کریں گے، اس کے خلاف باہر نہیں نکلیں گے، آپ کے بچے اسی طرح کتے کے کاٹنے سے مرتے رہیں گے۔ آپ کے بچے اسی طرح سے بغیر دوائی کے، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر نوکری کے اس صوبے میں غلام بنتے رہیں گے۔ اور لوگوں میں جب یہ اویئرنیس بڑھے گی، اور بڑھ رہی ہے، بتدریج بڑھ رہی ہے، وہ مصطفیٰ کمال کے پیغام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ پی ایس پی ایک جمہوری جماعت ہے۔ پی ایس پی یہ حق رکھتی ہے کہ اپنی بات احتجاج اور اپنا پیغام عام کرے۔ اسی سلسلے میں اس بلدیاتی نظام کے خلاف 30 جنوری 2022 کو تبت سینٹر پر مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے تمام ظالم حکمرانوں کو ایک پیغام دے دیا جائے گا کہ کیونکہ تمہیں ہماری بات سنائی نہیں دے رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اس پر عمل کرنا تو درکنار، اس کو سننا تک تمہیں گوارا نہیں ہے، ہم وہ تمہارے گھر پر آ کر وہ بات کریں گے۔ ہم لوگوں کو متحد کریں گے، کیونکہ ہم تمہاری طرح لسانیت پر یقین نہیں رکھتے، لسانیت کو فروغ نہیں دیتے۔ ہم لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، تمام قومیتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تمام قومیتوں کو یکجا اور اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر میں ایک دیرپا اور پرامن ماحول پیدا ہوا ہے۔ اور اس دیرپا اور پرامن ماحول کی وجہ سے سعید غنی تم بھی اور تمہارے باقی ساتھی بھی اس شہر میں آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں، ورنہ
شارٹ میموری ہے تمہاری، مجھے یاد ہے کہ چیزیں بھول جاتے ہو، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کا پوچھتے ہو. تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب UC چیئرمین تھے یا اس سے پہلے بھی اگر تم سیاست کر رہے تھے تو اس شہر میں تمہارا نکلنا ناگزیر تھا، نہیں نکل سکتے تھے تم باہر، نہیں لگا سکتے تھے اپنے جھنڈے. یہ مصطفیٰ کمال کی مرہون منت ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اور مصطفیٰ کمال کے لیے یہ ایک بات سمجھو اور سوچو کہ اگر مصطفیٰ کمال نہیں ہوتے اس شہر کے اندر تو یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ اور بہت سارے ایسے علاقے جس کے اندر آج آپ آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے تھے. اتنی آپ میں جرت اور ہمت نہیں تھی، اتنی آپ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ آپ جھنڈا لگا سکیں اور وہاں موومنٹ کر سکیں. یہ مصطفیٰ کمال نے آپ کو یہ ہمت دی، اس شہر کے اندر امن قائم کرنے میں یہ کردار ادا کیا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور مصطفیٰ کمال کا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے جس کے تحت انہوں نے تمام اکائیوں اور قومیتوں کو جوڑا اور اس نفرت اور لسانیت کی سیاست کو اس شہر سے، اس صوبے سے پاک کیا. تو تم پوچھو گے تو ہم تمہیں جواب دیتے جائیں گے کہ ہم ہیں کون. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی بات ہم نے کی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ پرامن طریقے سے ایک سیاسی ماحول میں، ایک آزاد ماحول میں، ایک قانونی طریقے سے اس قانون کو رول بیک کیا جائے اور بیٹھ کر بات کی جائے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. مصطفیٰ کمال بھائی گزشتہ 6 سالوں سے ببانگ دوہل ایک بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ملکوں کی پہچان ان کے شہروں سے ہوتی ہے اور ان شہروں کی پہچان ان کے بلدیاتی نظام سے ہوتی ہے، چاہے وہ بیجنگ ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ نیو یارک ہو، اور جیسے تمام وہ شہر جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ہیں، ان کی پہچان ان کے لوکل باڈی سسٹم کے ساتھ ہے. جہاں لوکل باڈی سسٹم مضبوط ہے وہ شہر ترقی کرتے ہیں، وہ شہر آگے بڑھتے ہیں اور وہ ملک پہچانے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں تمام ایسی جماعتیں جو ملک پر حکمرانی کرتی رہیں وہ اس لوکل باڈی سسٹم کے اگینسٹ ہیں. انہوں نے کبھی بھی گراس روٹ لیول کے اوپر اختیارات کو ڈیلیور کرنے کی بجائے، ان کو ڈیوالو کرنے کی بجائے ایبزارب کرنا شروع کر دیا، اور اس قانون کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے مصطفیٰ کمال بھائی نے جو آئینی ترامیم کی درخواست کی ہے اور تمام پاکستان کے چلانے والے اداروں سے، حکومتوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آئین کے اندر جس طرح سے صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، ان تمام کے اختیارات لکھے گئے ہیں، اسی طرح سے آئین میں لوکل گورنمنٹ یا میئر کے تحت ماتحت چلنے والے تمام اداروں کے نام لکھ دیے جائیں. کیا ابہام ہے اس کے اندر؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو؟ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے اور پورے سندھ کے اندر بشمول کراچی کے اگر تمہارا میئر بن جاتا ہے تو تمہارا میئر پاورفل ہوگا، اس شہر میں رہنے والوں کا کام ہوگا. اگر اس ترمیم کو سمجھ کر کہ امپاورمنٹ انہی لوگوں کو دی جائے گی جو جیتیں گے تو کر دینی چاہیے. مصطفیٰ کمال بھائی نے تو فارمولہ دیا، عام لوگوں کی فلاح و بہبود کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر امپاورمنٹ دے دی جائے. دوسری آئینی ترمیم کی درخواست جو مصطفیٰ کمال بھائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح NFC ایوارڈ آئین میں درج ہے جو وفاق صوبوں کو دیتا ہے اور صوبے اس کو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتے، ان ڈسٹرکٹس تک نہیں پہنچاتے جہاں تک ان کا حق پہنچتا ہے، تو PFC ایوارڈ بھی لکھا جائے، PFC کی ترمیم بھی کر دی جائے، بھائی پروونشل فائنینشیل کمیشن بنا دیا جائے، تاکہ صوبہ سندھ جو سب سے امیر صوبہ ہے اس پاکستان کا، جس کو پچھلے 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے NFC ایوارڈ کی مد میں ملے اور 10,242 ارب روپے کو کاغذوں میں خرچ کر دیا، لیکن کسی شہر کی، کسی ڈسٹرکٹ کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو اگر آئینی ترمیم کر کے اگر ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو وہ پیسہ مل جائے تو تمہیں کیا تکلیف ہے پیپلز پارٹی والوں؟ چیف منسٹر صاحب کیا پریشانی ہے اس میں؟ آپ ہی کا ناظم ہو سکتا ہے، آپ ہی کا میئر ہو سکتا ہے جو آپ ہی کے رہنے والے، آپ ہی کے ووٹرز کی خدمت کر سکتا ہے. کیا ترمیم میں مشکل ہے؟ لیکن نہیں کرنا چاہتے آپ.
تیسری آئینی ترمیم جو مصطفیٰ کمال بھائی سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے، جس کو آرٹیکل 140A میں 3 لائنوں کے اندر لکھ دیا گیا کہ بلدیاتی ادارے قائم ہونے چاہیے، اور تمام صوبوں کو یہ کہا گیا ہے اس آئینی شق میں کہ وہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل تمام میٹرز کو لوکل باڈی جو کہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے ڈیوالو کر دیں، تو ڈیوالو نہیں کر رہے، اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا کہ لوکل باڈیز الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت ہوگا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اور بالخصوص اس شہر کراچی میں پچھلے 1.5 سال سے ایک ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا جو ٹوٹل غیر آئینی، کہیں نہیں لکھا ہوا آئین کے اندر کہ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے حکومتیں چلائی جائیں گی۔ کیوں ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے جو ہے وہ تختیاں لگانی ہیں؟ اس شہر کو یہ دکھانا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر اگر پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا تو وہ کام کر سکتا ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہیں الیکشن کروا دیے جاتے؟ کیوں نہیں جو 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کروانے میں، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، کیوں نہیں سندھ کے اندر الیکشن کروا دیے گئے؟ کیوں ہیلے بہانے کر دیے گئے؟ کیوں ہائی کورٹ کے اندر درخواستوں پہ درخواستیں لگا دی گئی کہ آج وسائل مکمل نہیں ہے، مردم شماری پوری نہیں ہوئی ہے، ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہونا ہے؟ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال بھائی یہ ترمیم تجویز کرتے ہیں کہ آئین میں یہ بھی لکھ دیا جائے کہ اگر منتخب لوکل باڈیز اگر ملک میں موجود نہ ہو تو جنرل الیکشن بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیں یہ کیسے تمام پولیٹیکل پارٹیز فوری طور پر اس پر عمل کریں گے اور اپنے جو آج MNA MPs بنتے ہیں ان کو میئر بنانے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت نہیں آتے، میں ریاست کا شہری ہوں، میں ریاست کا وفادار ہوں، میں حکومت کا وفادار نہیں ہوں، اور نہ مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت غلط اقدامات کرے گی اور مجھے آواز اٹھانے کا بھی حق نہیں دے گی تو مجھے وہ آواز اٹھانے کے لیے سڑک پر بھی آنا پڑے گا اور اپنی آواز پہنچانے کا طریقہ بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ مجھے اس ریاست کے خلاف تو کوئی سوچ نہیں آتی، جیسے چیف منسٹر صاحب کو اسمبلی میں سوچ آ گئی تھی کہ کچھ اور سوچ بھی سکتے ہیں، تو وہ تو ہمیشہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ بھی لگاتے رہے پیپلز پارٹی والے، لیکن PSP یہ نعرہ نہیں لگانے والی۔ PSP پاکستان اور پاکستانی ریاست اور اداروں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے خلاف بولنے اور پاکستان کے خلاف کام کرنے والی ہر طاقت کو مٹانے کا عزم رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے ہو۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو PSP ڈھال بن جائے گی۔ تو یہ جو صورتحال سندھ میں پیدا کر دی گئی ہے، یہ جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہے تاکہ ایک شورش پیدا ہو، اور اس شورش کے نتیجے میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوں۔ اس شہر کے اندر جہاں کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا سندھ حکومت سے، اور کرائم ریشو روز بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کرنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر ایک تھانہ کراچی کا کرنگی انڈسٹریل ایریا 1800 FIR ایک مہینے میں کٹی ہے، 1800 جرم ہوئے وہاں پر، 1800 FIRs ہیں۔ آپ تمام صحافی حضرات چیک کر سکتے ہیں، 1800 FIR ایک تھانے میں۔ کل بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ کل بھی کیا ہوا ہے شہر کے اندر، کتنی ڈکیتیاں، کتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، کتنا اندھوناک واقعہ جو کشمیر روڈ پر ایک ایسے گھر میں ہوا جہاں بچے کی شادی ہی 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ اس سے اندھوناک کیا ہوگا جس کو ماں اور بہن کے سامنے قتل کر دیا جائے اور قاتل آزادانہ گھوم رہے ہوں؟ یہ تمہاری ایڈمنسٹریشن ہے؟ یہ تمہاری سوچ ہے؟ یہ تمہارا طرز حکمرانی ہے؟ اس طرح سے جو ہے تم سندھ کے اوپر قابض بن کے بیٹھے ہو، جتنا سندھ تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اتنا ہی اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کا ہے۔ تم کو کراچی کے فیصلے کرنے ہیں تو میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں کہ میں گھوٹکی کا فیصلہ کروں۔ مجھے کیسے تم مائنورٹی اور میجورٹی کے چکر میں پھنسا سکتے ہو؟ مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس صوبے کی بات نہ کروں؟ مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں کیونکہ
اسمبلی میں موجود نہیں ہوں تو میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. میں آواز اٹھاؤں گا, یہ حق کی بات ہے. مصطفیٰ کمال آواز اٹھاتے رہیں گے. مصطفیٰ کمال بھائی تمہارے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہیں گے. اس شہر کے لوگوں کو, اس صوبے کے لوگوں کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جو تمہارا وڈیرانہ سوچ کا 50 سال سے زائد عرصے سے جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ بن گئی ہے, لسانیت, اقربا پروری, وڈیرانہ ذہنی سوچ, اس کا بت توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آخر میں یہ گزارش کروں گا تمام شہریوں سے جو اس شہر میں, صوبے میں رہتے ہیں, خدارا وہ تھوڑا سا ان باتوں کے اوپر سوچیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی آئندہ نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو تک کوشش انہوں نے یہ کی کہ غلام بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ کل اگر بلاول بھٹو کے یہاں کبھی ہو گیا, اولاد ہو گئی کوئی, تو آپ کے بچے اس کے غلامی کرنے بیٹھ جائیں گے. یہ بنا دیں گے ایسی سوچ, کیونکہ ان کے ارد گرد رہنے والے جتنے جو منسٹریز کے اوپر, ایڈوائزری کے اوپر, کسی بڑی پوسٹ کے اوپر سندھ میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے, وہ بوتل کے ڈھکن کھولتے اور بند کرتے ہیں, اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹیشو پیپر پکڑواتے ہیں اور ان کے لیڈر اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں. تو خدارا اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. مصطفیٰ کمال بھائی کی اس بات کو سمجھیں کہ یہ نسلوں کی جنگ ہے جو آج شروع ہوئی ہے. تو مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آگے بڑھے. 30 جنوری کو ہونے والے PSP کے تحت ہونے والے احتجاجی پروگرام میں شمولیت کریں. تبت سینٹر سے لے کے اور CM ہاؤس پر وہ دھرنا اس وقت تک رہے گا موجود جب تک یہ بلدیاتی نظام اور اس جیسے تمام وہ قوانین جو مسلط کر دیے گئے ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے, اور ان کے بدلے میں ایک کلیئر, ایک واضح, ایک صاف ستھرا بلدیاتی نظام نافذ نہیں کیا جاتا. ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. نہیں خورشید بھائی, ہم نے لوگوں کو گیدر کرنا ہے تبت سینٹر پہ انشاءاللہ, اور تبت سینٹر سے گیدر کر کے ہم پیدل جائیں گے CM ہاؤس تک, اور پھر CM ہاؤس پہ ہم نے دھرنا کرنا ہے. کیونکہ گیدر کرنے میں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بوکھلا تو گئے, ان کی بوکھلاہٹ تو جاری ہے اس وقت, اور مزید بوکھلا جائیں گے ابھی جیسے جیسے دن قریب آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہم علاقوں کے اندر کتنے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو لہٰذا ہم گیدر وہاں کریں گے اور وہاں سے پھر مارچ کریں گے اور CM ہاؤس پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر وہاں سے نہیں ہٹیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال بھائی زندہ باد, پاک سرزمین پارٹی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.